اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی 1431 ہجری کی پہلی مجلس ہے. دعا اور 21 سینچری، 21ویں صدی اور دعا کے عنوان پر یہ بامبے کی پہلی مجلس ہے اس سال محرم کی. میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ سورہ نمل کی آیت ہے. 22 سورہ. قرآن میں 114 سورے ہیں، 114. اس کا 22 جو سورہ ہے سورہ نمل، اس کی 62 آیت ہے. یہ آیت کا جز ہے ایکچولی، یہ پوری آیت نہیں ہے. سورہ نمل 22 سورہ قرآن کا، اس کی 62 آیت کا جز ہے. مشہور آیت ہے. یہ آیت ہم بیماروں کے لیے پڑھتے ہیں، پریشانیوں کے لیے پڑھتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھتے ہیں. آیت کا مطلب کیا ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ وہ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے، وہ کون ہے جو مصیبتوں میں پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی آواز کو سننے والا ہے. مضطر یعنی تڑپ کر پکارنے والا، بے چین، کرب. ایکچولی یہ آیت آج کے دور کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے ہے. ہر دور کے امام کے لیے یہ آیت ہے. مضطر ہمیشہ امام ہوتا ہے اپنے دور کا. تو آج 1200 سال سے یہ آیت ہمارے زمانے کے امام کے لیے. آج امام زمانہ مضطر ہے، اس لیے کہ وہ غیبت میں ہے اور دنیا چل رہی ہے. میری ٹاپک ہے دعا. دعا ایک شیلڈ کا نام ہے. شیلڈ ہے، شیلڈ، پروٹیکشن. دعا ایک پروٹیکشن ہے، ایک شیلڈ ہے، سپر ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دعا ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو پھر کوئی ریلیشن شپ اللہ سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. پیسے والا ہوگا اس کی بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی غریب ہے اس کی بھی پریشانی ہے، کسی ملک کا وہ بادشاہ ہو، کنگ، اس کی بھی کوئی پریشانی آتی ہے. بہرحال ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ان پریشانیوں میں کوئی سہارا نہیں ہوتا، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوتا. اس وقت بندہ صرف اس کو پکارتا ہے کہ جو اس کا خالق ہے. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو. اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کی فیوریٹ چیز کیا ہے؟ ہمارے پروردگار کی، ہمارے رب العالمین کی، ہمارے اللہ کی، ہمارے گاڈ کی سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے جو اس کو بہت پسند ہے؟ وہ ہے اس کا بندہ اسے پکارے، آواز دے. وہ کہتا ہے کہ جب بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہ میں جواب دیتا ہوں، میں آنسر کرتا ہوں. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں آنسر کرتا ہوں. ہمارے کانوں کے اوپر پردے ہیں، پردے. ہم وہ آواز سن نہیں سکتے، لیکن اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا نا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ یوں ہی کہہ رہا ہے
کہ میں جواب دیتا ہوں. نو, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھے پکار, مجھے آواز دے. کہتا ہے کہ میرے حبیب جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے, جتنی دفعہ پکارتے, رات کے اندھیرے میں پکارے, دن کے اجالے میں پکارے, سنشائن میں پکارے, سورج چمک رہا ہے جب پکارے, بستر پہ سوتے ہوئے پکارے, صبح کے وقت پکارے, رات کی تاریکی میں پکارے, کبھی بھی پکارے, 24 گھنٹے. اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. 24 آورس 365 ڈیز, پوری لائف اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو. میرے لیے جب تم بندہ مجھے پکارے گا, مجھے آواز دے گا, جس انداز سے پکارے, یہ بھی نہیں ہے کہ تم زور سے پکارو تو وہ سنے گا. نو, زور سے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے جیسے پکارے, آہستہ پکارے, آواز بلند پکارے, سوتے ہوئے نیند میں آنکھ بیدار ہوئی, زبان سے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں. کہتا ہے دل سے آواز دو گے تو جب بھی آواز دو گا جواب دوں گا. پکارو, آواز دو مجھے, جتنی دفعہ پکارو گے. یہ بھی نہیں ہے کہ صبح میں پکار لیا آپ دوپہر میں پکارو, مارننگ ہو گئی آپ کی آواز. اب اللہ یہ نہیں کہتا کہ لنچ پہ پکارو مجھے, یہ نہیں کہتا کہ ڈنر پہ پکارو. کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے اللہ کو پکارنے کا. اللہ کہتا ہے کہ کبھی بھی پکارو, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں دن میں. کہا 24 آورس 365 ڈیز, جتنی دیر زندگی ہے تمہاری, 24 گھنٹے, میں کہتا ہوں 24 آورس, صبح سے شام تک آپ ایاب پکارتے رہو. وہ کہتا ہے میں جواب دیتا رہوں گا. لیکن پکارو تو. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پکارو, آواز دو. کال ہم, کال ہم, کال ہم, آواز دو اسے. وہ کہتا ہے جب مجھے پکارو گے تو میں جواب دوں گا. ارے وہ اتنا کریم ہے, تم نہیں پکارو گے جب بھی تمہاری مدد کرے گا. نہیں پکارتے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو نہیں پکارتے, مانتے ہی نہیں. فرعون نہیں مانتا تھا, فرعون تو بہت پرانی بات ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں, تھوڑا ہمارے پاس پیسہ آ جائے ہم پکاریں گے. ٹائم کس کے پاس ہے؟ اللہ کو کیوں پکاریں؟ کوئی بزنس ڈیل نہ کر لیں, کوئی میٹنگ بزنس کی نہ کر لیں. ذرا پیسوں کا معاملہ آ جائے تو ہم پکارتے ہیں. $1 ملین کی ڈیل ہو رہی ہے, میں کہوں کہ بھائی ذرا پکار لو اللہ کو بھی, نماز کا وقت جا رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں دوستوں, نام تو نہیں لیتا, کہ جب بزنس کا گراف ان کا بڑھ رہا تھا نا, میں کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, 2-3 سال پرانی بات کر رہا ہوں, جب بزنس کا گراف ماشاءاللہ ایسا جا رہا تھا, ملینز آف ڈالر میں کھیل رہے تھے, تو عالم یہ تھا کہ نماز کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. لیکن نماز پڑھنا ہے تو کیا انہوں نے وضو کیا لیکن ساکس کے اوپر مسا کر لیا. تو جو ایک دوسرا ساتھی تھا ان کا, اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یار چلتا سب چلتا, اللہ کو دل سے واقف ہے, ٹائم کا ہے. اور جب گراف آج گرا ان کا, جب گراف گر گیا بزنس کا, اب ساکس بھی اتر گئے, ساکس بھی اتر گئے, اب مسجدوں میں نظر آ رہا ہے. یہ دنیا ہے, انسان سیلفش ہے, اور سیلفشنس اسلام نے کنڈیم کیا ہے اسے. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, خود غرضی اسلام میں نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو, میں کہتا ہوں میرے پاس جب وقت آئے گا جب میں پکاروں گا. وہ اتنا کریم ہے. آج میری پہلی مجلس ہے, میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں جاؤں گا پورے 9 ڈیز تک, اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ کہ وہ تمام باتیں آئیں گی. میں بڑوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, بڑے تو پکارتے ہیں, میں ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو میرے سامنے معصوم بچے ہیں, کہ یہ بچے اگر پکارنے لگے دعا, یہ بچے اگر اللہ کو پکارنے لگے, تو کم از کم وہ ماں باپ جو نہیں پکارتے ان کو دیکھ کے پکاریں گے. جو ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اگر بچے یاد دلا دے تو شاید بچے کو دیکھ کر ماں باپ پکارے. تو میں میرے پورے 9 ڈیز ان معصوم لڑکیوں کے لیے بھی ہے اور معصوم بچوں کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں.
کہ یہ بچے اگر دعا کرنے لگے, اور آئی ہوپ انشاءاللہ 1431 ہجری کے محرم میں دعا کی یہ ٹاپک وہ ٹاپک رہے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں دعاؤں کو بھی دوں گا, اور اس کے بعد کہ کوئی ایسی دعا رضوی کالج کے عزاخانے سے مجلسیں کر کے جب مومنین جائے نا تو پوری حاجتوں کو لے کے جاؤ. دوستو اس سے بڑا دروازہ یا اس سے بڑا دربار حسین ابن علی سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر حسین ابن علی کے دربار سے تمہیں کچھ نہیں ملا, ان 9 days میں کچھ نہیں ملا, تو پھر کب ملے گا؟ تو خلوص کے ساتھ میں انشاءاللہ ان 9 days میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ دعا کے لیے آبسٹیکلز جو ہے, دعا کے لیے جو پریشانیاں ہیں جو کیوں ہیں. آج پہلے سمجھو کہ دعا کیا ہے. دعا وہ نعمت ہے, بلیسنگ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی, بندوں کا عطا کی. کہ کوئی نہیں, جب سارے دروازے بند ہو جائیں, انسان مجبور ہو جائے کہ کوئی دروازہ نہیں ہے, ہر دروازہ بند ہو گیا. ایسا ہوتا ہے بعض وقت کہ انسان کوشش کرتا ہے لیکن کہیں بھی اس کو سہارا نہیں ملتا, اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم نے اگر زندگی تمام بھی نہیں پکارا, زندگی تمام نہیں پکارا, پلیز غور سے سنیں میرے جملوں پہ, اگر پوری لائف بھی نہیں پکارا, ایک دفعہ پکار لو گے, خلوص کے ساتھ پکارو گے تو میں پورا معاف کر دوں گا. میں اس کا ایگزامپل دوں. نمرود, شداد وہ پہلا کافر بادشاہ ہے, کنگ ہے. قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں شداد وہ پہلا کافر زمین کے اوپر بادشاہ تھا کہ جس نے جنت بنائی تھی. اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, سجدہ اس نے اللہ کو نہیں کیا, اس نے اللہ کو نہیں پکارا, آواز نہیں دی, لیکن اللہ اسے دیتا گیا, اتنا دیا کہ نیچے زمین سے اٹھایا اس کو, زمین سے اٹھا کر پوری نون ورلڈ کا بادشاہ بنا دیا. نون ورلڈ کا, اس وقت کی جو نون ورلڈ تھی اس کا کنگ بن گیا. وہ جب کنگ بن گیا اور لاکھوں لوگوں نے اس کا سجدہ کیا تو اس کا غرور اور تکبر بڑھنے لگا, اس کا ایگو بڑھنے لگا. میں انشاءاللہ غرور کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ایگو کیا ہے. غرور کو توڑو, پہلے غرور کو ختم کرو, اپنے تکبر کو ختم کرو, سر کو اٹھا کے چلنا بند کرو. کبھی بھی سر اٹھا کے مت چلو. تھوڑا سا مال آ جائے تو سر مت اٹھاؤ, تھوڑا سٹیٹس بامبے میں بڑھ جائے تو اپنا سر مت اٹھاؤ. فلیٹ سے اگر بنگلے میں چلے گئے تو سر مت اٹھاؤ. چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی مل جائے تو سر مت اٹھاؤ. شداد نے اٹھایا تھا. سر اگر اٹھانے لگو گے تو دعائیں ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں ہوں گی اور زیادہ زندگی نہیں ملے گی. ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ اللہ تمہاری زندگی کے رسی کو کاٹ دے گا. سر کبھی مت اٹھاؤ. جتنا سر کو جھکاؤ گے اللہ اتنا تمہارے سر کو اٹھائے گا. دعا یہ کرو کہ پروردگارا میں جھکاتا ہوں تو اٹھاتا جا. جب اللہ اٹھائے گا کسی کو تو وہ بلندیوں پہ لے کے جائے گا. جب خود اٹھاؤ گے تو ٹھوکر کھاؤ جاؤ گے. شداد نے سر کو اٹھایا تھا, اتنا اٹھایا کہ اس وقت کی نون ورلڈ کا بادشاہ بن گیا. میں نے کیا کہا کہ پوری زندگی بھی اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا لیکن وہ اتنا کریم ہے, اس نے یہ کہا کہ پوری لائف تو نے مجھے نہیں پکارا. شداد نے پوری لائف نہیں پکارا, جنت کو بنا لیا, جنت کو بنایا زمین کے اوپر. قرآن میں پورا واقعہ ہے. بیوٹیفل ہیون بن گئی زمین کے اوپر. یہ زمین کے اوپر ایک جنت بنی, جنت پوری بن گئی. جب بالکل جنت کی اوپننگ کر رہا تھا, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن میں صرف ایک پوائنٹ اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. جب جنت کی اوپننگ کو جا رہا تھا تو اللہ نے نبی ہود کو بھیج کے ایک میسج کہلوایا. کہا کہ شداد ہم نے تجھے 3000 سال کی لائف دی ہے, 3000 years کی لائف دی ہے, and we have given you everything we have given you. We have given you power,
پیسہ، دولت، اقتدار، لشکر، ہر چیز دے دی، پوری نون ورلڈ کا بادشاہ بنا دیا، کنگ بن گیا۔ 3000 ایئرس میں تو نے ایک مرتبہ مجھے سجدہ نہیں کیا، آج تیرا سر اٹھا ہوا ہے اس لیے کہ تو نے جنت بنائی۔ کریم پروردگار نے نبی ہود سے کہا، شداد سے میرا میسج کہہ دو کہ آج بھی وہ ایک مرتبہ سجدہ کر لے گا تو میں اسے پورا معاف کر دوں گا۔ ایک سجدہ کر لے، میرے سامنے سر جھکا لے۔ اس نے کہا میں نہیں جھکاتا، کیا نتیجہ ہوا؟ ختم ہو گیا۔ تو یہ کریم ہے۔ آپ وہ شداد کا واقعہ ہے۔ اب اسی سے میں ریلیٹڈ اس کے پروف کے لیے آپ کو 1400 سال پرانی بات کرتا ہوں۔ نبی حر جو حسین کے ساتھی ہیں، حر اس وقت کا 61 ہجری عاشورے تک زمین پہ سب سے بڑا گناہگار تھا۔ جناب حر عاشورہ 10 محرم 61 ہجری میں شب عاشور تک سب سے بڑا گناہگار زمین پر حر تھا، اس لیے کہ حر نے حسین کو گھیر کے کوفے سے کربلا لایا تھا۔ بیکاز آف حر لشکر کو لے کر حر حسین کے کربلا پہنچے تھے۔ حر ذریعہ بنا تھا، راستے میں حسین کو روک کے یہاں لایا تھا، لا کر کربلا میں حسین ٹھہر گئے تھے۔ 2 دن بھوکے اور پیاسے ہو گئے۔ حر کھانا کھا رہا تھا، پانی پی رہا تھا، یزید کے لشکر میں تھا، اس وقت کا سب سے بڑا گناہگار۔ لیکن جیسا شداد کو اللہ نے معاف کیا، کرم حسین دیکھو، حر نے آ کے ایک سجدہ ایک دفعہ کہا کہ مولا میں اپنے گناہ کا ایڈمٹ کرتا ہوں، گناہ کو ایڈمٹ کرتا ہوں، اینڈ پلیز فارگیو می۔ تو حسین نے کیا کیا؟ سر کو اٹھا کے کہا، حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ آپ نے دیکھا؟ ایک دفعہ کرو، ایک دفعہ پکارو، چھوڑ دو ہر چیز کو۔ یو آر ان 21st century، اٹس ہائی ٹائم ناؤ۔ اس لیے کہ آج کے دور 21ویں صدی کے لیے کیا ہے کہ نماز ہوگی، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، ہر گھر میں نماز ہوگی، لیکن جو نماز کی روح ہے، جو جان ہے، وہ نہیں ہوگی۔ یہ ہم اس دور میں، اس پیریڈ میں ہم ہیں۔ ہماری عبادتیں ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ 21st century میں گناہ اتنے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلتے، کبھی آنکھ کا گناہ ہے، کبھی زبان کا گناہ ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی اتنی کرپٹ ہو چکی کہ اب گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ آپ کو کہیں جانے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا آج کل گناہ کہ آپ گھر میں بیٹھ کر، اپنے بستر پہ بیٹھ کر، ریموٹ کے ذریعے ہر گناہ کر سکتے ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا، پرانا زمانہ نہیں ہے۔ یو آر ان 21st century۔ اتنا آسان ہو گیا کہ گناہ کثرت سے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دوستو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے، ہم پکارتے ہیں لیکن ہماری آواز اللہ کی بارگاہ تک نہیں جاتی۔ تو اس کے لیے بہترین عمل یہ کہ اپنے چیزوں کو چھوڑ کر ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ کم از کم کوئی چیز تو چھوڑیں۔ 1431 ہجری کے محرم کی پہلی مجلس ہے، ہم یہ 9 دن میں، یہ 10 days میں کم از کم کوئی چیز روزانہ ایک چیز کو چھوڑ کر اپنی دعاؤں کو قبول کراؤ۔ اس لیے کہ دوستو ہر انسان جب دعا کرنا چاہتا ہے نا، تو دعا وہی جب زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے۔ میں یہی 10 دن میں دوں گا۔ میں انشاءاللہ بچوں کو اتنا تیار کروں گا، اگر یہ تیار ہو جائے، آپ تھوڑی ہیلپ کریں کہ بچہ منہ سے دعا نکالے، اس کی دعا پوری ہو۔ ایسا نہیں ہے، میں کوئی جوک نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بندوں کے شہرت سے زیادہ، یہاں سے زیادہ قریب ہوں۔ میرے بندے مجھے پکار، مجھے آواز دے، میں سب سے زیادہ کلوز ہوں، سب سے زیادہ کلوز میں ہوں تم سے، مجھ سے تو بات کرو۔ ہم کتنی دفعہ اللہ سے بات کرتے ہیں، کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی؟ نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، جلد سے جلد نماز کو فنش کیا، مصلی کو بند کیا، تھینک یو ویری مچ، اٹھ گئے۔ میں بتاؤں آپ سے،
اللہ سے بات کریں. ٹاک ٹو یور پروردگار, ٹاک ٹو یور اللہ. کیسے بات کریں؟ مصلی پہ جب تم نماز پڑھتے ہو نا, فوراً ختم مت کرو. مغرب کی مثال دے رہا ہوں, مغرب کی فجر کی نماز سے شروع کرتے ہیں. 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی. مجھے پتا ہے لیٹ نائٹ سو رہے ہیں, صبح میں آفس ہے, کام ہے, 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ نماز پڑھی, فوراً مصلی بند کیا, اٹھ گئے. نہیں, دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ واٹ ٹائم ایکچولی دعا جو قبول ہوتی ہے؟ صبح نماز فجر کو آپ اٹھے, آپ مصلی پہ گئے, کچھ مت کریں, 2 رکعت نماز پڑھے نا, نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں وہیں پہ, اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یور اللہ. بات کرنا شروع کریں, کسی سے بات کریں. ایک چیز یاد رکھیں, نہ آپ کی ماں, نہ آپ کا باپ, نہ آپ کا بھائی, نہ آپ کی بیوی, نہ آپ کے بچے, کوئی ہیلپ نہیں کرے گا جیسا اللہ ہیلپ کرے گا. کوئی مدد نہیں کرے گا جیسا اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ بندوں کو بہت چاہتا ہوں جو مجھ سے بات کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لائن بھی فری دے رہا ہوں, ٹیلی فون کو چارج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تم کو, مجھ سے بات کرنے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اتنی کمرشلائز دنیا ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں بزنس دیکھتے ہیں, ہر چیز میں اگر جہاں پیسوں کا فائدہ ہوگا وہ کام کریں گے. اللہ کہتا ہے مجھ سے جو بات کرو نا تو پیسے بھی مت دو مجھے, میں فری لائن تمہیں دے رہا ہوں. ٹیلی فون کی لائن میری فری ہے, تم صرف مجھ سے بات کرو. بات کیا کرو؟ آپ اپنے دل کی بات کریں. آپ اتنی آہستہ کریں کہ آپ کی بیوی آپ کی بات نہ سنے, اتنی آہستہ کرو, وہ سننے والا ہے. آپ شروع کریں بات کرنا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, یو اسٹارٹ فرام ٹمارو, دین یو آر گوئنگ ٹو سی کہ کل آپ جب بات کریں گے صبح میں فجر میں, تو دین آپ کو اندازہ ہوگا, یو ول ریئلائز کہ کتنا مزہ آتا ہے. اس کے بعد آپ جب بات کریں, دل کی بات کریں, جو کچھ آپ کو پرابلمس ہے. آپ کو پتا ہے نبی موسیٰ دانت میں درد ہو گیا تھا ان کو, توتیک جس کو بولیں گے, دانت کا درد تھا. طور پہ جا کے کہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے میرے دانت میں درد ہے. اللہ کو یہ بھی پسند آیا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے بات کرو بھائی, ہر اپنے پرابلم کو میرے پاس لے کر آؤ. Bring your problems, I'm going to solve your problems. وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنے پرابلمس ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تم کیوں اتنے پرابلمس تم نے کریٹ کیے, وہ نہیں کہتا. He don't say this. اللہ یہ کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ اتنے پرابلمس لے کے تم آ رہے ہو, میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا I cannot solve your problem. ایک صلوات پڑھ لیں پلیز. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بلند. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. 1000 پرابلم. ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. 1,100,000 پرابلمس کو لے کر آؤ, سیٹ مصلی پہ بیٹھ جاؤ. نماز بہترین ٹائم ہے وہ, جب بڑھتا رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور آگے بانٹنا شروع کرتے ہیں. رزق بھی بڑھ رہا ہے, رحمت بھی بڑھ رہی ہے. جب بندہ بات کرنے لگتا ہے نا تو اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کو جواب دینے لگتا ہے. آپ کیا کریں بیٹھ کے, دن بھر کے جو آپ کے پرابلمس ہیں نا, ایگزامپل کوئی میٹنگ ہے آپ کی, کوئی کورٹ کیس ہے آپ کا, کوئی فائنینشیل پرابلم ہے آپ کو, اسکول میں بچوں کو پرابلم ہے, ایگزامیشن کا ہے, بچوں کو عادت ڈالا, ایگزامیشن ہے بچوں کا, آج پیپر ہے ان کا, مثال کے طور پہ آج سائنس کا پیپر ہے, میتھمیٹکس کا پیپر ہے. بچوں کو بتائیں کہ بیٹھ کے کہیں پروردگار آج میرا پیپر ہے, پلیز ہیلپ می, پلیز ہیلپ می. دین یو سی. آپ کا کوئی فائنینشیل پرابلم ہے نا, آپ جو کچھ بھی ڈسکس کرتے ہیں نا, آپ اس سے ڈسکس کریں اور اس سے بات کرنے لگے. کوئی کورٹ کا کیس ہے, آپ اس کو بولیں کہ پروردگار میں تو جانتا ہے میں حق پہ ہوں, تو میرا پرابلم کو سالو کر. جتنا ہو سکے اسٹارٹ ٹاکنگ. آپ جب بات کرنے لگیں گے نا, دین یو ول سی کہ اللہ جواب کیسے دیتا ہے, آپ کے پرابلم سالو کیسے ہوتے ہیں. جب سالو ہونے لگیں گے تو دین یو ول ریئلائز کہ میں نے آج بات کیا تھا, آج ہی جواب مل گیا. اس کے پاس تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ جواب دینے کے لیے, اس کے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کل میں نے کہا کہ کن فیکن کا معاملہ ہے وہاں پہ, کہ وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہم بات کیوں نہیں کرتے. پہلی آج دعا یہی ہے کہ اللہ سے بات کرو. صحت پرابلم ہے, صحت کا
اس کے لیے بات کرو کہ پروردگار مجھے صحت کا پرابلم ہے, ہیلتھ کا پرابلم ہے, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. میں لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں کل انشاءاللہ لڑکی کی شادی کیسے ہوگی, دعا دوں گا انشاءاللہ یو ول سی کہ وہ یہ دعائیں کیسی کام آئے گی. یہ پورے قرآن کی دعائیں ہیں کہ اللہ کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. بہترین طریقہ یہ کہ صبح کے وقت وہ لڑکی بیٹھ جائے مصلی کے اوپر. نماز فجر تو سبھی پڑھتے ہیں, اور نماز فجر کے بعد صرف 121 مرتبہ 121 ٹائم صرف 121 مرتبہ کہیں کہ یا ارحم الراحمین. کتنی دیر لگے گی؟ رشتہ پروپوزلز کے لیے بہترین ہے. 121 مرتبہ 121 ٹائم بیٹھ کے کہا یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں اللہ کو کیا چیز اور پسند ہے بتائیں؟ اس کو پریس کرنا. اللہ کہتا ہے مجھے پریس کرو. آر یو گوئنگ ٹو لوز اینی تھنگ اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں؟ میں کوئی چیز لوز کر رہا ہوں؟ ہم دنیا والوں کو پریز نہیں کرتے جا کے. کوئی ذرا بگ باس ہے, کوئی پیسے والا ہے تو جا کے کہیں گے ارے آپ کتنے اچھے ہیں. وہ ہوگا اچھا نہیں, آپ کہیں گے کتنے آپ سمارٹ ہیں, آپ کتنے اچھے آدمی ہیں, آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں. آپ دیکھیں لوگ کیسا اپنی لوکل زبان میں کیا کہتے ہیں, بڑا مسکا مارتا ہے. مسکا مار رہے ہو نا دنیا والوں کو, اللہ کو مارو مارو. آر یو گوئنگ ٹو لوز اینی تھنگ؟ اللہ کہتا ہے مجھے پریس کرو, پریس کرو, میری تعریف کرو, میری تعریف کرو. تو اگر آپ اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں, اور اس لیے اللہ کی ہم تعریف کرنا ہے ہم کو کہ وہ تعریف کے قابل ہے. بندے نہیں ہیں تعریف کے قابل. دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں کہ آپ منسٹرز کے پاس, یہاں کے ایم ایل ایز کے پاس, یہاں کے لوگوں کے پاس لوگ جا کے کیسے پریس کرتے ہیں. کوئی بزنس ڈیل لینا ہے کسی سے کوئی ٹینڈر پاس کروانا ہے, تو ہم جا کر کیسی اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کے منہ پہ اتنی تعریف کریں گے, اتنی تعریف کریں گے کہ وہ سمجھے گا ہی نہیں. ہم کہیں گے باہر نکل کے ہم نے کیسے بیوقوف بنایا اسے. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے پریس کرو. تم مجھے پریس کرو, then you ask, then you see کہ how I'm going to give you. So what are you going to lose? پریس کیسا کریں گے آپ اللہ کو؟ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. الحم کا سورہ کیا ہے؟ سورہ الحم کیا ہے؟ قرآن کا بہترین سورہ ہے سورہ الحم. الحم کے سورہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اللہ کو پریس کیا. کیا کہے گا پریس کیا؟ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, عالمین کا رب ہے. پھر آپ نے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم. تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے. پھر آپ نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین. پھر آپ نے کہا کہ تو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. ابھی تک آپ نے کوئی حاجت کو پیش نہیں کیا, اب تک آپ نے صرف تعریف کی اس کی کہ تو رب العالمین ہے, تو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, تو ڈے آف ججمنٹ کا مالک بھی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم, تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں. پھر پریس کیا. اب 4 دفعہ پریس کرنے کے بعد 5ویں مرتبہ کہا اہدنا الصراط المستقیم, کہ پروردگار تو صراط مستقیم پہ ہم کو قائم رکھ. 4 دفعہ پریس کیا, 1 دفعہ اپنی حاجت کو پیش کیا. آپ نے دیکھ لیا علم کا سورہ. پریس کرو, اللہ کی تعریف کرو. اللہ کو بہت پسند ہے. جو تعریف نہیں کرتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو اس کی تعریف کرنا شروع کرو. اللہ کے 1000 نام ہے, 1000 نیمز ہیں. جوشن کبیر اٹھا کر دیکھو, 1000 نیمز ہیں. کوئی ایک نام لے لو اور اس کو تعریف کرنے لگو. صرف اتنا کہو یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم. اگر انسان صبح سے شام تک صرف 118 مرتبہ 118 ٹائمز یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم کہے 24 آورز میں صرف 118 ٹائمز, معصوم کہتے ہیں کہ اس دن کے پورے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اس دن کے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا, وہ اس پہ رحم کرے گا صرف یا غفور الرحیم کہنے سے. لیکن بندہ کہے نا, ہم کہتے نہیں, ہماری زبان موٹی ہے کہنے کے لیے. بندوں کی تعریف کرنے کے لیے ہم راضی ہیں, اپنے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک اور پڑھنے بآواز بلند.
دوستو تعریف کرو اور ڈرو اللہ سے، دو چیزیں برابر ہیں. جب علم کا، پلیز آپ غور سے سنیں، جب آپ علم کا سورہ پڑھتے ہیں نا، جب آپ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ کا تم مالک ہے. آپ کو پتا ہے ہم کتنی آسانی کے ساتھ مالک یوم الدین کہہ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ڈے آف ججمنٹ کیا ہے؟ جس دن اللہ کے سامنے جانا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خوف خدا کیا ہے. آپ انسانوں میں نہیں ہیں، آپ میں، ہم میں نہیں ہیں، لیکن جانوروں میں ہیں، پرندوں میں، برڈز میں ہیں. آپ کو بتاؤں میں، نبی سلیمان کہ جن کی حکومت پوری زمین کے اوپر تھی، ہواؤں کے اوپر تھی، برڈز کے اوپر تھی، اجناؤں کے اوپر تھی. نبی سلیمان اپنے تخت پہ جب ٹریول کرتے تھے، ان کا ایک تخت تھا بہت بڑا، اس پہ جب ٹریول کرتے تھے تو ان کے سر کے اوپر پورے برڈز جو ہے اپنے ونگز کو پھیلا کر سایہ کر دیتے تھے، ٹوٹل سایہ کر دیتے. نبی سلیمان بیٹھے ہوئے، ان کے اوپر پورے برڈز جو ہے سایہ کیے ہوئے. ایک دفعہ نبی سلیمان ایسی ٹریول کر رہے تھے. جب ٹریول کر رہے تھے تو نبی سلیمان کے اوپر دھوپ پڑی، دھوپ، سورج کی کرن پڑی. انہوں نے سر کو اٹھا کے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، دلدل، ہدہد جو پرندہ، چھوٹا سا برڈ ہے، پلیز غور سے سنیں، وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا. تو نبی سلیمان نے اس پرندے کا، اس برڈ کا جو سردار تھا، جو سپروائزر تھا، اس کو بلا کے پوچھا کہ یہ کہاں چلا گیا. اس نے کہا نبی خدا مجھے نہیں معلوم، قرآن میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. تو اس سے نبی سلیمان نے کہا اس کو فوراً بلا کے لاؤ. اگر اس نے آ کے صحیح ریزننگ نہیں دی تو میں اس کے بالوں کو توڑ دوں گا، اس کو فلائی کرنے نہیں دوں گا. اس نے کہا نبی جو آپ کا حکم ہے. وہ پرندہ تھا، نبی کی بات برابر سنتا تھا، وہ انسان نہیں تھا ہم جیسا.